السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور ناظرین کرام، عاجز سید اویس بخاری آپ حضرات کے خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے خصوصی جو نشریات ہوتی ہیں، جو خصوصی پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے تحت اس سال جو عاجز کے ذمے یا عاجز کے حق میں جو سیریز یا پھر کام سپرد کیا گیا وہ ہے 40 من البخاری، الاربعین من البخاری، یعنی بخاری شریف سے 40 احادیث، 40 احادیث آف صحیح بخاری۔ مختلف احادیث ہوں گی جس کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ زیادہ تر تو کوشش یہ ہوگی کہ رمضان المبارک سے متعلق ہو، اور دوسری چیز زیادہ تر احادیث اعمال سے متعلق ہو۔ عقائد پر تو ہم مختلف مواقعوں پر میلاد پاک ہو یا مختلف مواقعوں پر آپ اور ہم سماعت کیا کرتے ہیں، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ مختصر احادیث، چھوٹی احادیثیں لی گئی ہیں تاکہ عوام کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ میں آپ حضرات سے بھی، جتنے ناظرین کرام میری باتیں سن رہے ہیں، میں ان سے ضرور بضرور یہ کہوں گا کہ آپ حضرات، میں جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں یا پھر سناؤں گا، اس کا طریقہ کار یہ بنائیں کہ وہ حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہو سکتا ہے تو اس کو آپ لکھ لیں، ایک نوٹ بک بنائیں۔ 40 حدیثیں ایک جگہ آپ کی جمع ہو جائے گی، مختصر حدیثیں ہوں گی، ترجمے کے ساتھ ہوگا، پورے بالکل صحیح بخاری کی حدیثیں ہوگی، تو آپ حضرات کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ ایک مکمل طور پر ایک ماشاءاللہ سرٹیفیکیشن کورس کی طرح ایک مکمل طور پر آپ حضرات کا کورس ہو جائے گا، اور بخاری شریف کی احادیث آپ حضرات پڑھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو اسے یاد بھی فرما لیں گے۔ اور اس کا ڈیوریشن ہم نے 15 to 20 منٹس رکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ بوجھ نہ ہونے پائے اور ایزیلی طور پر آسانی کے ساتھ یہ ہم مکمل کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں جس چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ میں نے جو ابتدا میں کہا ہے 40 من البخاری، الاربعین، 40 کہتے کس کو ہیں؟ 40 کے معنی ہوتے ہیں 40، 40 عدد جو ہوتا ہے نا 40 40 والا، اس کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں محدثین کرام کے نزدیک 40 احادیث کا ایک مجموعہ جس میں ہم جمع کرتے ہیں اس کو ہم الاربعین کہا جاتا ہے، اور 40 حدیثیں امت تک پہنچانے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور بتلایا گیا کہ ایسا شخص جس نے 40 حدیثیں قیامت کے دن، وہ شخص جو ہے جس نے دوسروں کو سکھائی، پڑھائی، تو ایسا شخص فقہا اور شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ جس نے 40 حدیثیں سیکھی یا سکھائی، پڑھی یا یاد کی، تو وہ شہداء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کی اس کے لیے شفاعت نصیب ہوگی، اور اس کے حق میں آپ گواہی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اسے یہ اعزاز ہوگا، اس کا نام علماء اور محدثین کے اس زمرے میں شامل ہوگا جنہوں نے بڑی بڑی 40، بڑی بڑی 40 حدیثوں کی شروحات لکھی ہے۔ کہیں پر امام نووی جیسے الاربعین للنووی کے نام سے ہمیں ملتا ہے، تو مختلف آپ کو علماء کرام، محدثین کرام ملتے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بڑی کاوشیں کی ہے۔ آپ کے لیے میں وہ حدیث پاک اپنے نے چونکہ کہی ہے تو آپ حضرات کو سنا دوں کہ حدیث پاک ہے کیا۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فیما ینفعهم من امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامت من العلماء وفضل العالم علی العابد 70 درجة اللہ اعلم بما بین کل درجتین، اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان۔ امام بیہقی نے شعب الایمان، ایمان کی جو برانچز ہے، اس میں ذکر فرمایا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحیح حدیث پاک فرمایا جس نے میری امت کے افراد کے لیے 40 ایسی حدیثوں کو محفوظ کیا
جو انہیں ان کے دین کے معاملے میں فائدہ اور نفع پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت علماء کے اس درجے میں اٹھائے گا، اور علماء اور فقہا کے، اور عالم کی عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت ہے۔ عالم کی عابد کی جو فضیلت ہے نا، اس سے 70 ٹائمز ملٹی پلائیڈ اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ عالم کی فضیلت ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہر دو درجوں کے درمیان کیا فاصلہ ہے۔ بھائی میں 70 ٹائمز بول رہا ہوں، بولتا آپ کیا سمجھیں گے 70 ٹائمز؟ مقدار اتنی ہوگی، 1 میٹر کی ہوگی، 1 فٹ کی ہوگی، 1 انچ کی ہوگی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان دونوں درجوں کے، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنی مسافت ہوگی اور کتنا گیپ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں بہقی ہی کی ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامۃ شفیعا و شہیدا، شافعا و شہیدا، میں اس کی بخشش اور مغفرت فرماؤں گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی وہ ترمذی کی حدیث پاک، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام فرمائے اللہ تعالیٰ اس شخص کے رونق کی کو رونق و تازگی اور حسن و خوبی، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ آباد رکھے، خوش رکھے، خرم رکھے۔ نظر اللہ تعالیٰ اسے خوش اور خرم رکھے، تازگی بخش رکھے، جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد کیا اور بعینہ دوسروں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ العزیز اس ہماری جو سیریز ہوگی، اس سیریز میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ حضرات تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ میں تو آپ سبھی حضرات سے ادباً التماس کروں گا کہ آپ حضرات اس کو یاد کر لیں اور آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں، تاکہ اس حدیث پاک کے ہم بھی مصداق بن جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کے چہروں کو روشن رکھے، تر و تازگی والے رکھے، تازگی بخشے، خوب وسعتیں عطا فرمائیں۔ تو ہم بھی اس حدیث پاک کا حصہ بن سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت آپ کی کل سے جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں کرنی ہوگی۔ ایک بک پیپر لے کر رکھیں، آپ حضرات حدیث کو نوٹ کر لیں، پڑھ رہے ہیں حدیث کو نوٹ کر لیں، ترجمہ بھی نوٹ کر لیں، ہو سکے تو نمبر بھی یاد کر لیں بخاری کا، تاکہ کل کے دن کوئی اگر مسئلہ آئے تو آپ بخاری شریف کے حوالے سے عرض کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم حدیث شارٹ لیں گے اور اس کا ترجمہ ہوگا، مختصر سی تشریح ہوگی، انشاءاللہ المستعان ہر دن جو ہے چھوٹی چھوٹی 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں آج شروع کروں، میں نے چاہا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے چند باتیں اور صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کر دوں۔ صحیح بخاری شریف جس کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے، اس کا اصلی نام تو الجامع الصحیح ہے، یا عام طور پر ہم البخاری یا صحیح بخاری یا بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ کی مرتب کردہ یعنی کمپائل کی ہوئی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں سبھی کا اتفاق ہے، کیا کہ قرآن کریم کے بعد افضل ترین اگر کوئی روئے زمین پر کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور یہ 6 سیاہ ستہ جو مشہور کتابیں ہیں ان میں کی ایک کتاب ہے، اور مستند ترین کتاب ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بخارا میں پیدا ہوئے، آپ کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے وہ شاگرد تھے۔ امام مالک جو ایک فقہ کے اسکول آف تھاٹ کے جو امام ہے 4 ائمہ اربعہ میں سے، ان کے شاگرد تھے۔ احادیث طیبہ کی جانچ پڑتال اور اس کو کیا کہیں کہ فلٹر کر کے، حالانکہ امام بخاری کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں 1 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھی، مگر انہوں نے بخاری شریف میں صرف 7000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ صرف جو چیز بخاری میں ہے وہی کافی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ لوگ اکثر بخاری میں بھائی امام بخاری خود کہہ رہے ہیں ان کو 1 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد ہے، اور اس میں سے انہوں نے 7000 نقل کیا، تو پھر باقی کی 93,000 حدیثیں کہاں گئی ہے؟ کیا وہ ساری غلط تھی؟ نہیں، چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا تھا، اس کرائٹیریا کے تحت جو حدیثیں آئی اس کو نقل کیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں ایک بات آپ کے گوش و گزار کرنا میں ضروری سمجھوں گا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس اپنی کتاب میں بخاری میں صحیح بخاری میں انہوں نے 7275 احادیث کو نقل کیا، مگر کئی حدیثیں ریپیٹیشن میں آئی ہے۔ ایک ہی حدیث کہیں اس کتاب العلم میں بھی آتی ہے، کہیں کتاب الفضائل میں بھی آتی ہے، کہیں کتاب الوضو میں بھی آتی ہے، کہیں کتاب القیامہ میں بھی وہی حدیث ریپیٹ ہوتی ہے۔ اگر ریپیٹیشنز کو اگر آپ کاٹ دیں تو صرف 4000 حدیثیں بچ جاتی ہے۔ Only 4000 احادیث out of more than 1 lakh احادیث جو انہوں نے یاد کیا تھا، جو جمع کیا تھا، اس میں سے انہوں نے صرف 4000 حدیثوں کو جمع کیا ہے۔
امام بخاری علیہ الرحمہ نے. تو بہرحال یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جو بخاری میں ہے لی جائے. نہیں، بخاری کے علاوہ بھی بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں جو آؤٹ آف بخاری ہے مگر وہ صحیح حدیثیں ہیں، چاہے وہ مسلم میں ہو، چاہے وہ ترمذی میں ہو، چاہے ابو داؤد میں ہو، چاہے نسائی میں ہو، چاہے ابن ماجہ میں ہو، چاہے مسند احمد بن حنبل میں ہو، چاہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہو، موطا امام مالک. موطا امام مالک تو سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے. امام بخاری کے والد کے استاد کا نام امام مالک، انہوں نے سب سے پہلے کمپائلیشن آف حدیث کی ہے، کمپائل جو کی ہے سب سے پہلے انہوں نے کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ، آپ کے والد محمد اسماعیل، وہ خود ایک بڑے محدث تھے اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی، اور امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں تھے. امام بخاری علیہ الرحمہ کی ولادت، پیدائش بخارا یعنی سمرقند میں ہوئی ہے اس وجہ سے. اور کب؟ 194 سن ہجری میں ہوئی ہے. 194 آقا کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 183 ایئرز کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے. لوگ امام بخاری کی حدیثوں کو لیتے ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے 80 سن ہجری میں میکسیمم پیدا ہوئے ہیں، ان پر اختلاف ہوتا ہے. امام مالک، موطا امام مالک، اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ. امام بخاری حالانکہ امام بخاری 183 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے، یہ بھی یاد رکھا جائے. تو بہرحال جمعے کے دن پیدا ہوئے، اور آپ امام بخاری علیہ الرحمہ بچپنے سے ہی آپ کی تربیت علماء کرام، محدثین، مفسرین اور فقہاء کرام کے نزدیک ہوتی رہی. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بڑا مجاہدات کیے، بڑے آپ نے محنتیں کی ہے اپنا جو سند کو بچانے کے لیے، اپنے کرائٹیریا کو محفوظ رکھنے کے لیے. آپ کے بارے میں ایک ملتا ہے، علامہ اجلونی علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ آپ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے. سفر کے درمیان 1000 اشرفی امام بخاری کے ساتھ تھی، اور ہوا یہ کہ آپ نے بات بات میں اپنے کشتی میں سفر کرنے والے شخص کو کہہ دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ اعلان کر دیا، وہ آدمی جو ساتھ تھا، کہ میرے 1000 اشرفی چوری ہو گئے ہیں. اور جب اعلان ہوا تو سارے لوگ تلاش کرنے لگے کہ 1000 اشرفی گئے کہاں، کہیں پر نہیں نظر آئے. جب کشتی کا سفر مکمل ہوا تو بعد میں جانے کے بعد اس شخص نے کہا کہ اے امام، آپ اتنے بڑے امام ہیں، امام بخاری، آپ نے مجھے جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے 1000 اشرفیاں لی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس 1000 اشرفی تھی. بولے پھر ڈھونڈنے پر نہیں ملے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا. پوچھا گیا کہ کیوں، آخر وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے تو دے دیتے، میرا تو فائدہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ فائدہ آپ کا ضرور ہو جاتا، مگر میری جو کریڈیبلٹی ہے اور میرا جو میرا ایک محدث کے طور پر میری ایک پہچان ہے، میرا ثقہ ہونا ہے، یعنی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں چوری نہیں کرتا. اگر وہ 1000 اشرفی پکڑے جاتے تو میرے اوپر الزام لگ جاتا اور میری جتنی احادیث ہے وہ بھی پھر ضعیف بن جاتی، اس پر کلام ہوتا. اسی لیے میں نے 1000 اشرفی پانی میں ڈالنا گوارا کیا، مگر اپنی جو ثقہ ہونے کا، اپنے جو صحیح ہونے کا جو ٹائٹل ہے اس پر آنچ آنے نہیں دی. معزز سامعین کرام، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی جو کتاب لکھی، اصل نام بتا رہا ہوں میں، کتاب صحیح بخاری کا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ وانامہ بہا، یہ کتاب کا نام تھا. المختصر، الجامع، المسند، الصحیح، المختصر نام پڑ گیا. پھر ہوتے ہوتے امام بخاری کے نام سے جو ہے یہ کتاب مشہور ہو گئی ہے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد اس کتاب کو جمع کیا ہے. اب آپ ذرا اندازہ دیکھیے امام بخاری کیسے بخاری شریف کو جمع کر رہے ہیں. پہلی بات، امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کرتا، 2 رکعت نماز علیحدہ ادا کرتا، بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کرتا، مجھے ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا، اس کے بعد قلم اٹھا کر کے وہ حدیث لکھا کرتا. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا انداز تھا. علامہ ابن عدی فرماتے ہیں امام بخاری نے الجامع الحدیث کی تمام تراجم ابواب کو، تراجم یعنی جو ٹائٹلز ہے، ابواب باندھے گئے، ٹائٹلز باندھے گئے، باب باندھے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے حجرہ نبی میں اور ممبر کے درمیان، یعنی حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان ریاض الجنہ میں بیٹھ کر میں ترتیب دیتا،
اور ہر 2 رکعت نماز پڑھتا استخارہ کر کے، کامل یقین کر کے، اس کے بعد اس کو لکھا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے اور آگ روشن کرتے اور چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان دے کر پھر سویا کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری سوتے بھی ہیں تو سوتے وقت بھی ان کو وہی بخاری شریف کے جمع کرنے کا ایک جو ذوق ہے، جو شوق ہے، وہ آپ کے اوپر طاری رہتا اور آپ اس پر ہی اکتفا فرمایا کرتے۔ آئیے امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، یہ آپ نے امام بخاری علیہ الرحمہ نے 101 چیپٹرز بنائے ہیں اس میں، یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب الایمان سے، اور آپ جو ہے امام بخاری کتاب الایمان پہلے لاتے ہیں، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض، تیمم، صلاۃ، مواقیت، چلے جاتے ہیں، اور ہر کتاب میں پھر سب کیٹیگری بناتے ہیں، یعنی چیپٹر ہے، چیپٹر کے اندر پھر سیکشن، باب کے نام سے، ہر باب میں ایک دو حدیثیں، کہیں ضرورت ہوتی ہے تو 60-70 حدیثوں تک آپ اس کو ایک ایک کتاب میں، ایک ایک باب میں جمع فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا امام بخاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے چند باتیں جو صحیح بخاری کے حوالے سے تھی، آپ حضرات کے گوش و گزار کر رہا تھا۔ تو چونکہ آج پہلا دن تھا جو انٹروڈکشن میں گزرا ہے، یہ 40 حدیثیں کیوں یاد کرنی ہیں، 40 حدیثیں پڑھنے کا ثواب کیا ہے، 40 حدیثوں کا ثواب یہ ہے کہ کل قیامت میں اس کا شمار علماء میں، فقہا میں ہوگا، اور جو 40 حدیثیں یاد کرے یا کسی کو سکھائے جو اس کے دین کے امور سے متعلق ہو، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جایا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم نے 40 حدیثیں چنی ہیں۔ اب بعض وقت لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کا انتخاب بخاری شریف سے کیا ہے، اور اس میں مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث کا جمع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے جو گفتگو ہوگی، 3 حدیث ہر دن سنائی جائے گی۔ اس کا پہلے ایک حدیث ترجمہ تشریح، دوسری حدیث ترجمہ تشریح ہوگی۔ میں آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ، آخری مرتبہ یہ خواہش کروں گا، یہ درخواست کروں گا، آپ حضرات لکھنے کی کوشش کریں، لکھ لیا کریں، اور ہو سکتا ہے تو یاد بھی کر لیں، تاکہ آپ بھی فقہا، علماء اور محدثین کی اس جماعت کا حصہ بن جائیں۔ آپ عاجز اویس بخاری کو آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی حدیث کے ساتھ 40 حدیثوں کا پہلا درس ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، آپ کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔